بچے کی شادی پر 10 لاکھ روپے خرچ کیے تھے قربانی پر. پتہ کیا بولے گے یار پیسے کہ نہیں بقرود کیا پتا. ہوں ہی کو بندہ سمجھاوے کہ اپنے پوتر کی شادی دے تو قرضہ نچا کے دام ہے. جب قربانی کرتے ہیں اس قربانی کے اندر ہمارے پیش نظر صرف اور صرف رب کی رضا ہو, اللہ کی رضا ہو اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا پایا جائے, یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. مگر ہمارے ہاں پیسہ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن نیت نہیں ہے ہمارے پاس, جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس, اور قربانی میں غریب ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ کے دنوں میں تو فقیر ہو جاتے ہیں, زکاتیں مانگ رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ دینے والا زکاتیں مانگے کیسا لگے گا؟ قربانی کرنے والا کھالے مانگ رہا ہو, گوشت مانگ رہا ہو, کیسا لگے گا؟ ایسا ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا ہوتا؟ اگر کہیں کہ یار اس پر اب بدگمانی مت کرو یاسر صاحب, کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ وہ غریب ہوگا اس لیے. ایک غریب کو جب پتہ نہیں, اچھا غریب جو تھا شادی پر تو اس نے 5 لاکھ خرچ کیے تھے, کل خانی پر تو 2 لاکھ روپے خرچ کیے تھے, اور جس کے پاس کم از کم 1.5-2 لاکھ روپے ہو قربانی واجب ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو قربانی پر ہی کیوں غریب ہو جاتا ہے بندہ؟ شادی پر غریب کیوں نہیں ہوتا؟ کل خانی پر غریب کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے دنیاوی مفادات میں وہ غریب کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر وہ غریب کیوں نہیں ہوتا؟ دنیاوی معاملات کے اندر کوئی پروگرام پرفارم کرنے پر وہ غریب کیوں نہیں ہوتا؟ سارے تام جھام ہو رہے ہوتے ہیں, ساری کرسیاں بھی لگ رہی ہوتی ہیں, ٹینٹ پہ لگ رہے ہوتے ہیں, تمبو کناٹا بھی اٹھائی جا رہی ہوتی ہیں, لگ رہی ہوتی ہیں, اور تام جھام ہو رہا تھا. دنیا کا دکھاوا, دنیا کا پروٹوکول, دنیا کی واہ واہ کروانے کے لیے یہ بندہ جو ہے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے, اور کہتا ہے ہاں اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے بہت دیا ہے, تو کیوں نہ دکھاؤں؟ قربانی پر آ کے دکھانا قربانی کا جاتا ہے. زکوٰۃ پہ آ کر دکھانا کہ غریبوں کو زکوٰۃ کتنی دیتا ہے تو. عشر والے دن دکھانا کہ گندم تو نے جا کر اسٹور کر دیا, لیکن اللہ کے راہ میں عشر بھی دیا کہ نہیں دیا. تو یہاں پر عشر دینے میں غریب ہو جائیں گے اور نیت ہماری دم توڑ جائے گی, اور قربانی کرنے میں بھی ہم غریب ہو جائیں گے, کوئی جانور نہیں خریدیں گے, اور حالانکہ گھر میں بھی جانور کھڑے ہوئے ہوں گے تو قربان نہیں کریں گے, گوشت مانگ رہے ہوں گے لوگوں سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آج ہم سے خوش دلی سے قربانی کا جانور نہیں خریدا جاتا یار. قربانی کا جانور خریدنے میں سستی ہو رہی ہے, قربانی کا جانور خریدنے میں ہم سستی کا شکار ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کریں قربانی کا جانور خریدنے کے حوالے سے. آپ اپنا فریضہ ادا کر کے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو گوشت دے سکتے ہیں, ان کو کھال دے سکتے ہیں, ان کے گھر میں چولہا جلے گا, اور نہ جانے کتنے سالوں بعد انہوں نے گوشت کھایا ہوگا, کتنے سالوں بعد ان کو گوشت ملا ہوگا ان بچوں کو, تو یہ چیز ان کو نصیب ہوگی. اور یہ جو قربانی کا سائیکل ہے کتنے غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے, لیکن ہم لوگ پھر بھی ان امیروں کا, جاننے والوں کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں قربانی کے موقع پر بھی. وہاں بھی یاریاں دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں, ہمارا غریب ویسے کا ویسا تھیلی اٹھا کر دروازے پر کھڑا ہوتا ہے, کچھ بھی احساس نہیں ہوتا. کیا بے حس ہو گئے ہم لوگ, کتنے بے حس ہو گئے ہم لوگ. یار آپ کو پتہ ہے کہ اس بندہ وہ غریب ہی ہے, وہ فقیر ہی ہے, وہ مسکین ہی ہے, تو اس کو گوشت کیوں نہیں دے رہے؟ اور دے رہے ہیں تو خوش دلی سے کیوں نہیں دے رہے؟ اگر خوش دلی سے دے بھی رہے ہیں تو کم کیوں دے رہے, زیادہ کیوں نہیں دے رہے؟ ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. اور اجتماعی قربانی جب کی جاتی ہے تو اس میں اجرت کے طور پر نہ گوشت دے سکتے ہیں, نہ صرف پائے دے سکتے ہیں, اور نہ ہی کھال دے سکتے ہیں. آپ اجرت طے کریں گے, اجرت دیں گے, گوشت میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے کسائی کو. آج یہ ہو رہا ہے, مولوی صاحب شرعی مسئلہ بیان کرے تو الٹا غصہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی اس میں کیا حرج ہے. حرج ہے تو شرعی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. ویسے اپنے حصے سے جب آپ اپنا حصہ آپ کو مل جائے تو آپ چاہے کالے چور کو دیں یا کالے کسائی کو دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اسی میں سے تو نہیں دیں گے نا, سارے مل کر تو نہیں دیں گے, اپنا اپنا حصہ لے جائیں. اب چاہے تو غریبوں کو دے دیں, چاہے تو کسائیوں کو دے دیں, چاہے تو کالے چور کو دے دیں یا کالے کسائی کو دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن قربانی کے جانور کے گوشت اجرت نہیں بنیں گے اور نہیں دیں گے.